شاعر مشرق علامہ اقبال بلا شبہ مستقبل کے شاعر، مفکر اور فلاسفر تھی۔ آج بھی ان کا کہا ہوا فرمان سچ ثابت ہوتا ہے۔ علامہ اقبال بہت پہلے ہی جانتے تھے کہ امریکہ اور برطانیہ کی رگِ جاں یہودیوں کے پنجرے میں ہے۔ انہوں نے 1919 میں موچی دروازہ لاہور میں ایک ریلی سے خطاب کیا اور قرارداد منظور کروائی کہ برطانیہ مشرقی وسطی کے مسلم علاقوں کے تحفظ کا وعدہ پورا کرے۔ انہوں نے فلسطین کے بارے میں اپنی ایک نظم میں لکھا کہ خاک فلسطین پہ یہودیوں کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ ایک اور نظم میں لکھا کہ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ میں رانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے۔ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ 1931 شاعر مشرق علامہ اقبال کی زندگی کا اہم سال تھا۔ اس سال 14 اگست کے دن انہوں نے لاہور کے ایک جلسے میں کشمیر کی تحریک آزادی کا اعلان کیا، اور اسی سال 6 دسمبر کو جب وہ لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے تو انہوں نے فلسطین عالمی کانفرنس میں شرکت کی۔ دعوت ملی اور علامہ اقبال معتمر اسلامی کی طرف سے فلسطین پر عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ علامہ اقبال بیت المقدس کے قریب واقع ہوٹل فندق مرکز میں ٹھہرے۔ 6 دسمبر 1931 کی شام بیت المقدس سے متصل روفتہ المصارف میں معتمر اسلامی کا تعارفی اجلاس ہوا، جس کے بعد علامہ اقبال مسجد اقصیٰ میں آئے۔ پہلے انہوں نے مولانا محمد علی جوہر کی قبر پر فاتحہ پڑھی، پھر مسجد اقصیٰ میں نماز مغرب ادا کی۔ انہوں نے یہیں پر تلاوت اور نعت خوانی کی ایک محفل میں شرکت کی۔ نماز عشاء بھی یہیں ادا کی اور آخر میں علامہ اقبال نے سب شرکا کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر عہد کیا کہ وہ مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ علامہ اقبال 7 دن تک معتمر اسلامی کے اجلاسوں میں شریک ہوئے اور روزانہ مسجد اقصیٰ میں آ کر نماز ادا کرتے تھے۔ یہاں کئی مرتبہ انہوں نے فاتحہ اندلس طارق بن زیاد سے متعلق اپنے فارسی اشعار سنائے، جن کا عربی ترجمہ ایک عراقی عالم دین کرتے تھے۔ علامہ اقبال قاہرہ کے راستے واپس ہندوستان آ گئے، لیکن فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ تا دم تک قائم رہا۔ 1937 میں علامہ اقبال شدید بیمار تھے، مگر بیماری کے باوجود ان کی فلسطین اور امت مسلمہ کے لیے تڑپ جاری رہی۔ 7 اکتوبر 1937 کو قائد اعظم محمد علی جناح کے نام اپنے خط میں انہوں نے مسئلہ فلسطین پر اپنے اضطراب کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ آل انڈیا مسلم لیگ فلسطین پر قراردادیں منظور نہیں کرے گی، بلکہ کچھ ایسا کرے گی کہ فلسطینی عربوں کو فائدہ بھی ہو۔ قائد اعظم نے نہ صرف فلسطینیوں کے لیے فرنٹ قائم کیا، بلکہ 3 دسمبر 1937 کو پورے ہندوستان میں یوم فلسطین منایا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں۔